اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارا ٹیلنٹ جتنا ہے شاید ہی کسی اور ملک کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہو، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ پاکستان میں جہاں جہاں جس طرح ہم ٹیلنٹ کی پامالی کی بات کرتے ہیں، ٹیلنٹ کے حوالے سے بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس کو جب جب موقع ملا ہے اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے کا تو انہوں نے منوایا ہے کہ واقعی پاکستانی جو طالب علم ہیں وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ امریکہ میں ہونے والے گلوبل سویس چیلنج میں پاکستانی طلبہ کی ٹیم نے 6ٹھی پوزیشن حاصل کر کے سب کو حیران کر دیا ہے، اور یہ مقابلہ ریموٹ کنٹرول ڈرونز اڑانے کا تھا، اور ان سٹوڈنٹس نے، ان پاکستانی ہونہار طلبہ نے یہ ڈرونز خود ہی بنائے تھے، اور ٹاپ 10 ٹیموں میں پاکستانی سٹوڈنٹس نے اپنی جگہ بنائی ہے، جس میں امریکنس یونیورسٹی کی بڑے بڑے سٹوڈنٹس سے ان لوگوں نے ان کو بھی شکست دی ہے، اور آج ایسے ہی دو ہونہار سٹوڈنٹس اسی ہی ٹیم کا حصہ جو تھے وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے پاکستان کا ینگ ٹیلنٹ ہے، آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ امتسال آمنہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور شاہمیر گوہر، یہ صرف نام کی گوہر نہیں ہے، واقعی انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سچ میں بھی گوہر ہیں، اپنے کام سے انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ دونوں کو نیوز مارننگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امتسال، سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد ہو جس طریقے سے آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ یہ بتائیے گا یہ بیسیکلی مقابلہ تھا کیا، اور ڈرونز آپ نے خود ہی بنائے تھے پھر اڑائے بھی خود ہی، کتنا چیلنجنگ تھا یہ سب آپ کے لیے؟ جی سر، بالکل ہم لوگوں نے یہ ڈرونز خود ہی بنائے، اور پھر ان کو اڑانا بھی ہمارا ہی کام ہے، اور ہم لوگوں نے اس کو پارٹیسپیٹ کیا SUS چیلنج میں، جس کے اندر 72 ٹیمز نے پارٹیسپیٹ کیا، اور ہم لوگوں نے 6 پوزیشن حاصل کی گلوبلی، which was a big achievement for us۔ اچھا، یہ بتائیے گا شاہمیر، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہمیر، یہ بتائیے گا اس کی تیاری میں کتنا ٹائم لگا، کتنا ٹائم ٹیکنگ پروسیس تھا ڈرونز بنانا؟ یہ تو باقاعدہ ایک انجینئرز کا کام ہوتا ہے اور بڑی اس کے اندر محنت ہوتی ہے، تو کتنا ٹائم ٹیکنگ تھا یہ سب، اور آپ کو آئیڈیا تھا کہ جو آپ کام شروع کرنے جا رہے ہیں اس طرح آپ کو اچیومنٹ ملے گی اور آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے؟ السلام علیکم۔ پہلے تو میں کہوں گا تھینک یو فار ہیونگ اس آن دا شو، اور جو آپ کے سوال کا جواب میں یہ کہوں گا کہ ہم تو ہماری ہابی تھی اور ہم اسے لے کے چل رہے تھے، اور پچھلے 3 سالوں سے ہم ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں حصہ لے رہے تھے، UK میں ڈفرینٹ کمپٹیشنز سے، اور وہاں ہم لگاتار ایوارڈز جیت رہے تھے۔ تو ہمیں اپنے اوپر اور اپنی ٹیم پہ اتنا بھروسہ تھا کہ ہم اس کمپٹیشن میں، حالانکہ یہ تھوڑے سے زیادہ بڑے طرز کا تھا اور US میں تھا اور یہ ہماری پہلی بار تھی، ہمارے اپنی ٹیم پہ اتنا بھروسہ تھا کہ ہم اس میں ایک اچھی پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک ڈرون بنانے کی بات ہے، تو یہ جب ہمارا سیمسٹر شروع ہوتا ہے، سال شروع ہوتا ہے، تو وہاں سے ہم ایون چھٹیوں میں ہم اس کا سارا پروسیس شروع کرتے ہیں۔ سو اٹ ڈز ناٹ اونلی انوالو کہ ہم ٹیکنیکل سائڈ پہ کام کریں، اس میں ٹیکنیکل بھی ہم سوچتے ہیں، اس سے ہم پلان بھی آؤٹ بھی کرتے ہیں، تو یہ پورے سال ہمارا لگ جاتا ہے اس میں۔ امتسال، آپ کو کیا لگتا تھا جب یہ کمپٹیشن ہونا تھا شروع، آپ کو آئیڈیا تھا کہ آپ اتنے جو امریکن یونیورسٹیز کے جو باقی اسٹوڈنٹس تھے ان کو آپ لوگ ہرائیں گے اور آپ لوگ یہ ون کر سکتے ہیں؟ اس وقت آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا تھا؟ ظاہری بات ہے جب ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، ایک پریشر بھی ہوتا ہے، ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہوتا ہے، اور اس چیلنج کو آپ نے میٹ کیا، تو کیسا لگا یہ سب آپ کو؟ سر بالکل، جب ہم لوگوں نے اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا سوچا تو ایک طرف یہ تھا کہ ہمیں اپنے اوپر اتنا بھروسہ تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ ضرور اچیو کریں گے، لیکن دوسری طرف یہ بھی تھا کہ جن ٹیمز کے ساتھ ہم چیلنج میں جا رہے تھے وہ بہت سالوں سے اس چیز کے اوپر کام کر رہے تھے، اور پاکستان میں ٹیکنالوجی کو اتنی سپورٹ نہیں دی جاتی جتنی باہر کے ممالک میں دی جاتی ہے، تو ایک وہ بھی فیکٹر تھا، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اس کانفیڈنس سے اور اس تیاری سے گئے تھے کہ انشاءاللہ ہم وہاں پر ٹیمز کو ہرا کے آئیں گے، اور ہم لوگوں نے کافی حد تک اس چیز کو اچیو کیا۔ اچھا، ٹیم ممبرز کتنے تھے آپ کی ٹیم کتنے لوگوں پر تھی؟ سر ہماری جو ٹیم ہے وہ 50 لوگوں پہ مشتمل ہے، اور ان میں سے 8 سے 10 لوگ جو ہیں وہ کمپٹیشن کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ زبردست۔ اچھا شاہمیر، یہ بتائیے گا ماشاءاللہ جب یہ کامیابی آپ کو ملی ہے تو پیرنٹس کا، فیملی کا، ٹیچرز کا کیسا رسپانس آیا آپ کو؟ کس طرح فیل ہوا آپ کو؟ تو سب سے مین کریڈٹ تو ہمارے پیرنٹس کو جاتا ہے۔ ہم جتنے بھی ٹیم میں جتنے بھی ممبرس گئے تو وہ پاسبل نہ ہوتا اگر پیرنٹس کی سپورٹ نہ ہوتی اس چیز میں، کیونکہ اس میں دن رات لگ جاتے ہیں، اور
اور اس پورے ایفرٹ میں ایون فنڈنگس بھی کافی ہوتی، تو وہ پیرنٹس کی سائڈ سے ہوتی. تو وہ یہ پوری اچیومنٹ دیکھ کے اور یہ سارا کچھ دیکھ کے ایک اچیومنٹ سے محسوس ہوتی ہے کہ اچھا ہم نے بھی اپنے ملک کے لیے کچھ کیا. بالکل، اور آپ نے کیا، اور نہ صرف آپ نے کیا بلکہ کر کے دکھایا. پاکستان کا نام آپ لوگوں نے روشن کیا ہے، اور آپ ہی تو روشن چہرہ ہیں جس کی ہم بات کرتے ہیں. اچھا امتصال، یہ بتائیے گا آپ کے علاوہ کتنے کنٹریز کے لوگ ٹیم تھیں جو اس کمپٹیشن میں حصہ لے رہی تھیں، اور کتنے لوگ تھے ٹوٹل؟ سر اس کمپٹیشن کے اندر ٹوٹل 72 ٹیمز تھیں جو کہ ڈفرینٹ کنٹریز سے تھیں، جس میں یو ایس اے سے تھیں، ٹرکی، یو کے اور باقی کافی سارے ممالک سے ٹیمز تھیں. اور اس میں اراؤنڈ 100+ لوگ تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور اس کے درمیان پہ ہم لوگوں نے اس کمپٹیشن کو. اچھا، اس کو بالکل، اب 72 ٹیمز کے اندر 6 پوزیشن حاصل کرنا ظاہری بات ہے بہت ایزی نہیں ہوتا، اب بڑی محنت ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کی محنت رنگ لائی ہے. شاہ میر، یہ بتائیے گا، آپ اپنے بارے میں ذرا بتائیے گا، ابھی آپ کی ایجوکیشن مکمل ہو گئی ہے یا ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور فیوچر گولز کیا ہیں آپ کو کریئر کو لے کر؟ اچھا، ابھی تو میں ابھی 7 سیمسٹر میں ہی داخل ہوا ہوں، تو ابھی پورا 1 سال باقی ہے. اور کیونکہ یہ ڈومین ایک ہابی تھی، تو پروبیبلی اسے ہی لے کے آگے چلوں گا. اور جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جو ڈومین ہے اور ٹیکنالوجیکل جو ایڈوانسز پاکستان میں آ رہے ہیں اور پوری دنیا میں آ رہے ہیں، تو آئی تھنک دیٹس دا فیوچر، اینڈ پروبیبلی اسی طرف ہی میرا رجحان ہے. صحیح. تو امتصال، ذرا آپ بھی اپنے بارے میں بتائیے گا، آپ کا کون سا سیمیسٹر چل رہا ہے اور آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں، ٹارگٹس کیا ہیں آپ کے فیوچر کو لے کر؟ بالکل سر، میں بھی اپنے 7 سیمسٹر میں ہوں، اور میں اس وقت بیچلرس کر رہی ہوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں. اور میں نے بھی اس کو ایز اے ہابی ہی پرسو کیا تھا، اور انشاءاللہ میرا یہی پلان ہے کہ اسی فیلڈ کو آگے لے کے چلیں گے، بیکاز یہ ایک نئی فیلڈ ہے اور پاکستان میں ان ساری نئی ٹیکنالوجیز کو ایڈوانس ہونا چاہیے. تو اسی فیلڈ کو لے کر انشاءاللہ آگے چلیں گے، تاکہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس میں ترقی آئے اور ہم لوگ بھی بہت کچھ اور اچیو کر سکیں. صحیح. شاہ میر، یہ بتائیے گا پاکستان کو آپ کیا دیکھتے ہیں، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ امتصال نے بھی کہا کہ شاید آئی ٹی کو لے کر اس طریقے سے پاکستان میں وہ فوکس نہیں کیا جا رہا، آپ کو کیا لگتا ہے جو ہمارا پاکستانی ایجوکیشن سسٹم ہے، اب تو اے آئی پہ جس طرح آپ اس میں کر رہی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس ہیں باقاعدہ ان کو اسکل جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن دی جائے، اور تاکہ جو ہمارے اور وہاں کا ایجوکیشن ڈفرینس ہے وہ چیزیں جو آپ لوگ یو ایس میں کر رہے ہیں پاکستان میں وہ تعلیم دی جائے تاکہ اسٹوڈنٹس کو باہر جانا ہی نہ پڑے؟ جی بالکل. پاکستان کی اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کو لے کے دیکھ لیں تو ایک بہت ہی میسو گیپ رہا ہے اسکلز میں اور جو تھیوری میں، ایکیڈیمیا میں. تو اکثر یونیورسٹیز میں یہی ہوتا ہے کہ وہ تھیوریٹیکل پڑھا دیتے ہیں اور اسٹوڈنٹس تھیوریٹیکل سیکھ لیتے ہیں، لیکن جو اگر آپ انہیں امپلیمنٹ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. تو آئی تھنک جو سب سے مین رول اس کا جو ہو سکتا ہے وہ ہمارے جو یونیورسٹی ادارے ہیں اور کچھ اس طرح کے اور جو باقی جو گورنمنٹل ادارے ہیں، اگر وہ اس طرح کچھ اسٹیپس لیں جس سے کوئی ورک شاپس ارینج کرے، کچھ اس طرح کمپٹیشنز ارینج کریں. پاکستان میں 1 یا 2 کمپٹیشنز ہوتے ہیں، لیکن اس میں وہ پارٹیسپیٹ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یا تو وہاں پہ انہیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، یا تو کوئی ایکنالجمنٹ نہیں ہوتی خاص، اور ان کی جو ہے نا مینجمنٹ کبھی اس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو اگر اس چیز کو اگر اچھا کریں، ٹھیک کرے اور اسکلس پہ فوکس کرے زیادہ، تو آئی تھنک کہ پاکستان از رائٹ اراؤنڈ دا کارنر، اور وہ ہم اچیو کر سکتے ہیں جہاں پہ باقی کنٹریز اور باقی یونیورسٹیز ہیں. امتصال، یہی کوسچن میرا آپ سے ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہونا چاہیے پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کو لے کر، کتنا انہینس ہونے کی ضرورت ہے ہمیں؟ بالکل سر، جیسے شاہ میر نے کہا کہ ہمارا زیادہ تر تھیوریٹیکل سارا کچھ ہوتا ہے اور پریکٹیکل کام ہم لوگوں کو کم کروایا جاتا ہے. تو میرا بھی یہی کہنا ہے کہ یونیورسٹیز کو اور باقی اسکول لیول سے بھی سارے اداروں کو پریکٹیکل کام کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے اپنی اسٹڈیز کے ساتھ، تاکہ اسٹوڈنٹس کے اندر تھیوریٹیکل تو چیزیں انڈرسٹینڈ کریں وہ، لیکن ان کے اندر یہ اسکل بھی ڈیولپ ہو. اور پھر ان دا فیوچر بجائے اس کے کہ ہم لوگ انٹرنیشنل چیلنجز پہ پارٹیسپیٹ کریں، ہمارے پاس اتنا اسکل سیٹ ہونا چاہیے کہ ہم انٹرنیشنل ٹیمز کو دعوت دیں کہ وہ پاکستان میں آ کر اس قسم کے کمپٹیشنز میں حصہ لیں.
बिल्कुल, और इंशाल्लाह हिस्सा लेंगी भी। और आप जैसे जो रोशन चेहरे हैं पाकिस्तान के, जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और आप ही वो टैलेंट है। और इस तरह के बेशुमार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अगर चांस दिया जाए तो वो इंटरनेशनली अपना लोहा मनवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया इम्तिसाल, आमिना आपका और शाहमीर गौहर आप दोनों का। और यकीनन यही वो स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, यही वो टैलेंट है जो कि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहा है। और इन्होंने साबित किया है कि हमारे स्टूडेंट्स को अगर थोड़ा सा उनको मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो वो किसी से कम नहीं है।